ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے، جو باتیں سیکھنے سکھانے سننے سنانے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 238 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص والصلاۃ الوسطیٰ اور صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ اور قیام کرو اللہ کے لیے، قانتین خشوع و خضوع کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کی حفاظت کا حکم، نمبر 2 صلاۃ وسطیٰ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر۔ جب نماز کا کہا تو نماز کے اندر درمیانی نماز بھی آ گئی، جیسے کسی شخص کے 5 بچے ہوں، اب کو کہے کتنی اولاد ہے، بچے کتنے، وہ کہے گا 5، اب 5 کے اندر جو تیسرے نمبر والا ہے وسط درمیان، وہ ویسے ہی موجود ہے۔ 5 اعلان کرنے کے بعد کہیں یہ درمیان والا بھی میرا بچہ ہے۔ کچھ بات سمجھ نہ آئی کہ درمیان والا کیوں الگ سے ذکر کیا، اس کی تاکید الگ سے کیوں، جب 5 کے اندر یہ بھی آ گیا تو الگ سے ذکر کرنے کا کیا معنی؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ والصلاۃ الوسطیٰ کہ رب عز و جل نے کس جانب اشارہ فرمایا اور یہ کیا شے ہے۔ وقوموا للہ قانتین، فرما برداری قیام اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہر عبادت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت، فقط میرا رب راضی ہو جائے، اسی کی رضا کے لیے۔ دوسری اہم ترین بات، اب تک آپ اتنے دنوں سے درس قرآن کے اندر نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، مہر کے معاملات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب اچانک سے نماز کی بات آ گئی۔ اس سے پہلے جو آیت مکمل ہوئی اس میں مہر کا ذکر تھا اور ایک طویل گفتگو جاری رہی۔ قرآن مجید کے بے شمار آیت ہیں جو اس سے پہلے گزری، وہ نکاح، اس کے بعد طلاق کے معاملات، اس کے بعد مہر کے معاملات پر گزری، عدت کے معاملات۔ اب اچانک سے نماز کا ذکر آ گیا، بالکل بیچوں بیچ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے پیچھے مسائل ذکر ہوئے وہ سارے فروعی معاملات تھے، اب اصل مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ نیکیوں کی جڑ نماز ادا کرنا ہے، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم طلاق کے معاملات میں، لڑائی جھگڑے میں پھنس جاؤ اور اس اہم ترین عبادت سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے اب جو لفظ استعمال ہو نا، حافظو، حفاظت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں بندہ جب مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، چاہے شادی کے معاملات ہو، چاہے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو، چاہے پچھلے دنوں جو قربانی کے معاملات گزرے اس میں نماز جاری پتہ ہی نہیں ہے، گوشت بانٹنے گیا تھا، فلاں سے ملنے گیا تھا،
شادی کا معاملہ ہے تو مہمان اتنے آ گئے تھے بس الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ ساری قربانی ہے یا پھر یہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، مہمانوں کا آنا یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی نعمت دی، تم اور اس کا شکر کرتے، تم تو پہلے سے بھی زیادہ غافل ہو گئے۔ جہاں تم کل تک نماز پڑھ رہے تھے، آج اس نعمت کو پا کے تم نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا، یہ تو کفران نعمت ہو گیا ڈائریکٹ۔ اس لیے خاص فرمایا کہ کہیں چکروں میں پھنس کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ حافظ علی الصلوات، اب آئے گی حفاظت کی باری کہ نماز کی تو حفاظت کرو، تمہارے لڑائی جھگڑے، طلاق کے معاملات، دیگر فساد تمہارے اپنے ساتھ ہیں، لیکن جب رب کا حکم آ جائے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو تو اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ، دیکھیں والدین اچھے ہیں نا تو پھر بچے اچھے ہوتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے اللہ توفیق دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کتنا بڑا نام، 505 ہجری آپ کا یوم وفات۔ یہ چونکہ وقت کے امام نماز پڑھاتے تھے، ان کے بھائی امام احمد رحمہ اللہ غزالی، وہ اس وقت کے بہت بڑے ولی، اب یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، امام احمد جو ہے امام غزالی کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، وہاں پہنچے، نماز کی نیت باندھی، آدھی نماز جب مکمل ہوئی اس کے بعد سلام پھیرا، چلے گئے۔ لوگوں کے ذریعے امام غزالی تک بات پہنچ گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی والدہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکایت کی کہ میرا بھائی نے اس طرح حرکت کی ہے، آدھی نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ اماں جان اس سے پوچھے ایسا کیوں کیا اس نے؟ اب وہ وقت کے ولی تھے وہ بھی، اور ماں تو پھر امام غزالی کی ماں ہے۔ بلایا، بیٹا احمد یہ کیا ہوا؟ آدھی نماز توڑ دی، چلا گیا، تو کیوں؟ تو امام احمد جو تھے نا، جو وقت کے ولی، وہ عرض کرنے لگا، اماں جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ جو نماز پڑھاتا ہے نا، تو وہ نکاح طلاق کے مسائل میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، اس سے مسئلوں کو استنباط کرتا ہے، ایک ایک آیت کے تحت مسئلے نکالتا ہے، حالانکہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مسجد کا محراب ہے جہاں امام نماز پڑھا رہا ہے، یا دارالافتاء ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بھی کوئی جگہ ہے مسائل کو نکالنے کی؟ تو اس وجہ سے میں نماز چھوڑ دی۔ ماں نے جب بات سنی نا، تو ماں بجائے اس کے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے کچھ فرماتی، ماں نے اس بیٹے سے کہا، احمد تو یہ بتا کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو یہ بتا کہ تیرا ذہن بھائی کے خیال کی طرف کیسے پہنچا؟ تو اپنی نماز پڑھ رہا تھا نا، تو تیرا ذہن وہاں کیسے پہنچا؟ جب تیرا ذہن وہاں پہنچا تو اس کا مطلب تو بھی تو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، مانا تو وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتا نا، ہر بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ تیرا بھائی اس وقت مسائل کا استنباط کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تیری توجہ بھائی کی نماز پڑھتی ہے، اپنی نماز پڑھنی تھی، تو لہٰذا پہلے تو اپنی اصلاح کر، پھر دوسروں پہ اعتراض کر۔ تو اصل شان بھی ہے، لڑائی جھگڑا مکمل ختم، بات ہی حل ہو گئی کہ آئندہ بھائی جائے گا نماز پڑھنے کے لیے تو خوب اس بات پہ غور و فکر کرے گا کہ میری ماں نے مجھ سے کیا فرمایا تھا۔ تو ماں باپ کا بڑا کردار ہے اولاد کو سنوارنے کے لیے، اولاد کو سکھانے کے لیے، اولاد کو کچھ بنانے کے لیے۔ تو پہلے کے لوگوں کی یہ سوچی ہوا کرتی تھی، اور آج اگر کوئی اس طرح کہہ دے تو ماں اٹھے گی تو اسے چماٹے میں نماز توڑ دی، تو ماننا شروع۔ پھر کتنا بہترین ریزن جواب سنا، پھر اس کے بعد کتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا وجہ بن گئی؟ بچہ بھی تو نالائق نہیں ہے نا، یہ بھی تو اچھا بچہ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو ہر حال میں یہی ہو، پہلے اصلاح ہو، بعد میں اعتراض والے معاملات۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ بندہ جب کچھ معاملات میں الجھن میں پھنستا ہے نا، پھر وہ مزید پھنستا چلا جاتا ہے، پھر وہ عبادتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر بندے کو اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنا ہوتا ہے۔ مثال، آج ہم فارغ، اتوار کا دن، چھٹی کا دن، کام کاج سارے آف، کیا کرنی ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے بس، تو وہ گزر ہی جائے گا۔ اذان ہوتے مسجد میں آپ آ بھی جائیں گے اگر اللہ نے توفیق دی، بہترین دن گزر گیا۔ لیکن اسی طرز پر ایک اور اتوار آ جائے
جب گھر کے اندر کوئی سخت بیمار آ جائے، یا پھر گھر کے اندر بہت سارے مہمان جمع ہو جائیں، یا پھر چھٹی کا دن تو ہو لیکن شادی بیاہ کے معاملات جان پر ہو، اب دیکھا جائے گا کتنی نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے۔ چھٹی تو اب بھی ہے لیکن وہ لوگوں کی وجہ سے جماعت سے نماز پڑھتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، 50 نہیں بلکہ 500 کام بھی جان پر آ جائے، سخت سے سخت بھی جان پر کام آ جائے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ جماعت ہر حال میں مردوں کو مسجد کے اندر حاضر ہونا ہی ہے، اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو بس وہ یہ سوچ لے کہ کتنے بھی کام آ جائے مجھے ہر حال میں جو ہے وہ نماز جماعت سے ہی ادا کرنی ہے۔ نماز دل کی اصلاح کرتی ہے، دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب دیکھیں نماز بھی حفاظت کر رہی ہے، میرا رب فرماتا ہے نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ 21واں پارہ پہلی آیت سورہ عنکبوت، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ اب جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بے حیائی سے نہیں روک رہا، بری باتوں سے نہیں روک رہا، تو اس کی نماز اس کو کیوں نہیں روک رہی؟ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ بتا تیری نماز تجھے بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ تیری نماز تجھے برے کاموں سے کیوں نہیں روک رہی؟ جب موبائل اٹھاتا ہے سوشل میڈیا میں گم ہوتا ہے، بے حیائی میں انتہا کو پار کر جاتا ہے، کیوں؟ کہاں گئی تیری نمازیں؟ تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے والا نماز کے بارے میں تو رب فرماتا ہے یہ تو روکتی ہے، تجھے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا مطلب جس طرح نماز کو ادا کرنے کا حق تھا تو نے اس طرح ادا ہی نہیں کیا، اس کی نورانیت روحانیت کو تو سمجھا ہی نہیں، تو نے بس وضو کے 4 فرائض سیکھ لیے، نماز میں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل، بس یہ وہ لذت و چاشنی روحانیت والا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اگر روحانیت والا معاملہ ہوتا تو تیری نماز بھی تجھے بے حیائی کی طرف نہیں جانے دیتی، برے کاموں کی سے تجھے روکتی۔ جب نمازی کو بے حیائی سے نہیں روکا جا رہا، اس کی نماز اس سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب عبادت میں خلل ہے، عبادت ناقص ہے، عبادت کے معاملات خراب ہیں۔ اس معاملات کو دیکھتے ہوئے ان معاملات کو درست کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ ایسی کیا بات ہے میں موبائل اٹھاتا ہوں، یوٹیوب پہ جاتا ہوں، گندی گندی چیزیں دیکھ لیتا ہوں، فیس بک پہ جاتا ہوں، نہ جانے کیا کیا بری ایپ، بری چیزیں نظر ہی سے نہیں ہٹتی۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا بھی دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کڑر اور رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے، ان کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے۔ کیا تھے؟ شرم و حیا کے پیکر، اتنے بہترین حیا فرمانے والے کہ محبوب نے فرما دیا استحی من رجل کما تستحی من الملائکہ، فرمایا کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں، اور اندازہ لگا وہ ہستی کیسی ہوگی، حیا کے کیسے پیکر ہوگے؟ محبوب نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان سے ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، فرمایا حیا جو ہے بھلائی ہی لاتی ہے۔ تو جو بے حیا بن گیا اس کے پاس اسی برائی آئے گی۔ اب کہاں نماز اس کو فائدہ دے گی؟ کیونکہ اس نے اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے سارے معاملات خراب کر دیے اور برائی کی طرف آ گیا، تو پھر نماز کی روحانیت بھی اسے چھین لی گئی، نماز کی نورانیت بھی اسے دور کر دی گئی۔ تو لہٰذا اپنے بارے میں خوب غور و فکر کرے۔ ہم نماز تو پڑھتے، رب کا کرم ہے، فضل ہے، مگر نماز بھی ایسی ہو کہ جب بندہ تنہائی میں بھی غلط کام کی طرف جا رہا ہو تو اس کے دل میں یہ چیز کھٹکنے لگے کہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرنے کو جا رہا ہے، فوراً بندہ اس کام سے باز آ جائے، سمجھ لینا کہ نماز کی روحانیت اب نصیب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز اس طریقے سے فرمایا حفاظت بھی کرتی ہے، تم نماز کے محافظ بن جاؤ، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نماز کا محافظ بنائیں، دوست کو نماز کا محافظ بنائیں۔ گھر سے نکلے، راستے میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو بیٹھے، بیکار، کوئی کام نہیں ہے، چلو بھائی نماز پڑھ ڈالو، کیا پتہ کس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ نمازی بن جائے، اور یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے اپنی جنت عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو برکت ایک لفظ کہنا ہے نا، کیا کہنا ہے آپ کو؟ چلے نماز پڑھ۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں دینی کہ ایئر کی ٹکٹ دینی پڑے گی، یہ بھائی ٹکٹ پکڑ آ جا، مسجد فلاں ملک میں جانا ہے، چلتے جو آواز دینی ہے، صدائے لگانی، آ جا بھائی نماز پڑھ۔
وہ کیا کہے گا میں آپ کو بتا دوں؟ اگر بہت تیز ہوگا، مزید و نماز سے بھاگنے والا ہو، آپ جائیں میں آ رہا ہوں، یہی کہے گا اور کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارا فرض ادا ہو گیا، آ جاؤ تو خیر ہے، نہ آؤ تو پھر برائی میں پھنسو۔ تو اس قسم کے معاملات بہرحال نماز کی حفاظت کی جائے، ایک دوسرے کو نماز کا محافظ بنائی جائے۔ اب دیکھو دوسری عبادتوں کا جب حکم ہوا نا، زکوٰۃ فرمایا ادا کرو، حج ادا کرو، قربانی ادا کرو، روزے رکھو، ان تمام کا اس صورت میں حکم دیا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری ہے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو صرف ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو تو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا نماز کی حفاظت کرو۔ تو کتنا اہم ترین فریضہ، اہم ترین رکن ہے یہ، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ اور والصلاۃ الوسطیٰ کے تحت بیچ والی نماز، ابھی بیچ والی نماز بعضوں نے تو یہاں تک لکھا جس طرح اللہ رب العزت کا اسم اعظم معلوم نہیں کیا ہے، پوشیدہ ہے، اور میں اسی طرح صلاۃ وسطیٰ بھی پوشیدہ ہے، 5 نمازوں میں کوئی ایک نماز پوشیدہ ہے جس کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد فجر ہے، بعض نے کہا ظہر ہے، بعض نے اسے مغرب بھی کہا، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بعض نے کہا اس سے مراد نماز شام، بعض نے کہا اس سے مراد نماز جمعہ، لیکن حنفیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اور یہ صرف ہوا میں اڑتی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے دلائل تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے نا۔ اب وہ کیا دلائل بنتے ہیں، کس اعتبار سے بنتے ہیں؟ غزوہ خندق کا موقع تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر رہ گئی، کفار سے لڑائی میں مشغول تھے، جہاد ہو رہا تھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، آپ نے لفظ ادا فرمایا تھا، فرمایا کہ ان کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا۔ اور یہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز تھی۔ تو فرمایا یہ مضبوط دلیل بن سکتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرات جو ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح ان کی بھی قرات ہے، اس قرات میں صلاۃ وسطیٰ کے بعد بریکٹ، صلاۃ وسطیٰ کے بعد 2 لفظ ہے، وہ لکھا ہوا ہے صلاۃ العصر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ان کے نزدیک صلاۃ عصر ہی ہے، یعنی عصر کی نماز ہے۔ جمہور صحابہ، بڑے بڑے نام ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی بڑے بڑے نام، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے نزدیک بھی فرماتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے۔ یعنی کتنی اہم ترین یہ نماز ہوگی جس کا ذکر الگ سے فرمایا جا رہا ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نماز کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے رب عز و جل نے نماز عصر کی قسم ارشاد فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ سے صلاۃ عصر ہی مراد ہو سکتی ہے، کہ رب قسم ارشاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کا خوب پتہ چل جائے کہ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، والعصر۔ اور حدیث شریف میں ہے جس کی نماز عصر رہ گئی اس کا گھر بار، مال و متاع سب برباد ہو گیا۔ کتنا سخت حکم ہے، آپ اندازہ تو لگائیں۔ یہ ایک نماز کے بارے میں محبوب نے فرمایا سب برباد ہو گیا، وہ محبوب جو رحمت للعالمین ہیں، جس کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج کا مسلمان بیٹھے بیٹھے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ، یہ عصر کی نماز اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، فرمایا دن اور رات کے فرشتے جب ملاقات کرتے ہیں آپس میں، تو یہ جو گھڑی ہوتی ہے نا، یہ عصر کا وقت ہوتا ہے کہ دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں بیک وقت ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ جمع ہونے کا وقت صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اسی طریقے سے یہ وقت ایسا ہے جس میں تجارت کو بالخصوص فروغ دیا جاتا ہے، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں کھیل تماشوں کو بھی فروغ دیا جاتا ہے، اور گھومنا پھرنا بھی اس وقت میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے۔ تو فرمایا صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کر کے خاص اس جانب اشارہ کر دیا کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کھیل تماشے میں، تجارت میں یہ وقت مختصر